الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک رازق مشکل کشا ہے. بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا. مختصر حمد و صلات کے بعد سورہ المدثر اس کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ قیامت والے دن جنتوں کے اندر ایک دوسرے سے لوگ سوال کریں گے مجرمین کے متعلق، گناہ گاروں کے متعلق کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر داخل کیا ہے. سب سے پہلا جواب جو جہنمی دیں گے کہ ہمارے جہنم میں جانے کا سبب لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. غور کریں، یہاں پر کوئی اور جواب انہوں نے نہیں بیان کیا. سب سے پہلا جواب
کہ اللہ رب العالمین کی ہم نے عبادت نہیں کی، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ پہلا جرم ہے ہمارا جہنم میں جانے کا جو سبب بنا ہے۔ اور اسی آیت کو علماء کرام اس حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ جہنم میں جانے والا شخص مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہ رہا ہے۔ اور اس بات کی تاکید رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے اور شرک اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے جس کے متعلق ہم سے سوال ہونے والا ہے وہ یہی نماز ہے، اور جس بندے کی نماز درست نکلی وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا۔ اور جو شخص اس سوال کے جواب کے اندر ناکام ہو گیا، اس شخص کا جواب یہ نکلا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقد خاب و خسرا، وہ بندہ خسارے کے اندر، نقصان کے اندر چلا گیا، وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کے متعلق قیامت والے دن سوال ہونا ہے۔ اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہم پر عائد ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، وہ یہی نماز ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، یہود و نصارہ کے پاس، ان کو تم نے سب سے پہلے جو دعوت دینی ہے وہ توحید کی دعوت دینی ہے۔ اور جب وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ مان لیں، تو اس کے بعد سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم نے ان کو بلانا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ غور کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ جا کر پہلے نماز کے بارے میں بتلا دینا، روزے، زکوٰۃ، حج کے بارے میں بتلا دینا، نہیں، بلکہ پہلے توحید کا اقرار، پھر رسالت کا اقرار، اس کے بعد پھر بتلانا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو تم پر عائد ہو رہی ہے وہ اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ کسی کیفیت میں مرد کے اوپر، یاد رکھیں، مرد کے اوپر کسی بھی کیفیت میں نماز معاف نہیں ہے۔ حالت جنگ جس کے اندر انسان دشمن کے سامنے ہوتا ہے اور اس وقت انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ حالت خوف کے اندر بھی نماز ادا کرنی ہے، لیکن اب صف نہیں بنا سکتے، کیوں؟ دشمن ہے، تو فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، گھوڑے پر سوار ہو، سواری پر سوار ہو، یا پیدل چل رہے ہو، جس کیفیت میں بھی ہو تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اور غور کیجئے، اس وقت مثال ہے، ہم نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو 4 رکعتیں اللہ رب العالمین نے رکھی، سفر میں آپ چلے جاتے ہیں وہ 2 رکعتیں بن جاتی ہیں، اور جب آپ جنگ کی حالت میں ہوں وہی نماز 1 رکعت ہو جاتی ہے، لیکن معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین معاف کر سکتا تھا کہ نہیں، اس وقت انسان ایک بہت بڑا فریضہ انجام دے رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے دشمنوں کو قتل کر رہا ہے، وہ بندہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نماز سے اجازت نہیں دی۔ نماز اللہ رب العالمین نے کسی بھی حالت میں، جب انسان کی عقل، ہوش، حواس موجود ہیں، نماز اس کے اوپر فرض ہے، نماز کو نہیں چھوڑا گیا۔ اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے جب بندہ صحت مند ہوتا ہے نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو نماز چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ بیماری کی حالت میں اور زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب ہونا چاہیے۔
ہاسپٹل میں داخل ہے بندہ، 2 دن ہے، 4 دن ہے، 6 دن ہے، نماز کی فکر نہیں، چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ جی میری پاکیزگی نہیں رہتی، میرے قبلہ رخ ہونا میرے لیے مشکل ہے، میں کس انداز میں یہاں پر نماز پڑھوں؟ نہیں، کسی بھی کیفیت میں نماز ساقط نہیں ہے۔ ہاں، انسان کی اب وہ کیفیات بدل جائیں گی کہ اب وہ اس حالت کے اندر ہے کہ وہ تیمم کر لے، وضو نہیں کر پا رہا، مریض ہے، وہ بندہ بیڈ سے نہیں اٹھ پا رہا، وہیں پر لیٹے لیٹے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ لے، کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے قبلہ ہونا، لیکن نماز اس نے پڑھنی ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ تو پہلا جرم وہ یہ بیان کریں گے ہمارا یہ ہے کہ لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کسی علاقے کے اندر بھیجتے اور اس علاقے کے متعلق اگر معلوم نہ ہوتا کہ یہ مسلمان ہیں یا اس کے اندر صرف کافر ہی رہتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ایک پہچان رکھی، اور وہ پہچان کیا ہے کہ جب اس بستی کے اندر اذان ہو تو حملہ نہیں کرنا، اور اگر اذان نہ ہو تو پھر ان کے اوپر حملہ آور ہو جانا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ مسلمان نہیں، کہ مسلمان ہو اور ان کی بستی کے اندر اذان نہ ہو، وہ نماز کا اہتمام نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک علامت تھی، پہچان تھی کہ مسلم اور کافر بستی کے اندر، کہ مسلمانوں کی بستی کے اندر اذان ہوتی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور کافر بستی کے اندر نہ اذان نہ نماز۔ نبی علیہ السلام سفر کی حالت کے اندر ہیں، جنگ کر کے واپس آ رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی آپ کے ساتھ تھکے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام بھی تھکے ہوئے ہیں، اب تھوڑا سا آرام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن جو چیز رکاوٹ بنتی ہے آرام سے وہ کیا ہے؟ نماز۔ فکر آپ کو یہی ہے کہ اگر میں سو گیا، صحابہ کو میں نے آرام کے لیے اجازت دے دی، تو یہ نماز نہیں پڑھ سکیں گے، نماز رہ جائے گی، کیونکہ جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ جسم چور ہے تھکاوٹ سے۔ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور کہا کہ آج کی رات ہمارا کون پہرا دے گا اور کون ہمیں نماز کے لیے بیدار کرے گا؟ غور کریں یہاں پر، کون ہمیں نماز کے لیے بیدار کرے گا؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری میں ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ سو جائیں، صحابہ سب کو کہا آپ سو جائیں، میں جاگتا ہوں اور میں تمہیں صبح نماز کے لیے اٹھاؤں گا۔ اب ظاہر ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر تھے، کوئی الگ تو آگے شامل نہیں ہوئے تھے، ان کی بھی وہی کیفیت تھی، ان کو بھی تھکاوٹ آئی، آنکھ لگ گئی، سو گئے وہ بھی، اور صبح فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، نہ نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، نہ صحابہ کی آنکھ کھلی، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد جب سورج کی تپش پڑی، نبی علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں، فوراً آپ صحابہ کو اٹھاتے ہیں۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا، صحابہ کو اٹھانے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ اس بستی کو چھوڑ دیے، اگلی بستی میں چلتے ہیں، یہاں جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا ہوا یہاں اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہاں پر یہ شیطان ہے، شیطان نے اس بستی کے اوپر، اس علاقے کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے۔ آپ نے ادھر نماز بھی نہیں پڑھی، آپ نے صحابہ کو آگے لے کر گئے، وہاں وضو کیا، پھر آپ نے وہاں پر نماز پڑھائی۔ آج میں گھر کے اندر سویا رہوں، مجھے فکر ہی لاحق نہ ہو کہ یہ گھر میرے لیے کیا شیطان کی ہماج گاہ تو نہیں بن چکا ہے؟ یہ بستی، یہ علاقہ جہاں پر میں رہ رہا ہوں اور مجھے نماز کی فکر تک نہیں ہے، کیا شیطان نے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کیا شیطان نے ہمیں کہیں گھیر تو نہیں لیا اور اللہ کے ذکر سے اس نے ہمیں بھلا دیا ہے؟ اتنا وہ ہم پر غالب آ چکا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے، جو نماز سب سے بڑا ذکر ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز کو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے موسیٰ قائم کرنی ہے تو نے، جب بھی تجھے میری یاد آئے نماز کے لیے کھڑا ہو۔ تو ہمیں اس بارے میں فکر کرنی چاہیے، اور نماز عصر خاص طور پر
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، فقد حبط عملہ، اس کے عمل برباد ہو گئے۔ اور ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں اس بندے کے اہل و عیال فوت ہو گئے، تباہ ہو گئے، اور سارے کا سارا مال ختم ہو گیا، یعنی اس انسان کا کچھ بھی نہیں بچا، نہ اس کے پاس مال بچا، نہ ہی اس کے پاس کوئی عزیز اقارب رشتہ دار اہل و عیال بیٹے بیٹیاں کوئی بھی اس کے پاس نہیں بچا، گویا کہ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، وہ انسان اکیلا تنہا اس دنیا کے اندر ہے۔ کیا ہمیں یہ فکر ہوئی کبھی؟ ایک محدث ہیں، ان کی نماز کسی وجہ سے رہ گئی، نماز رہ گئی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے دن ان کی بیٹی فوت ہو گئی، لوگ تعزیت کے لیے آئے، انہوں نے کہا تعزیت آج نہیں، مجھ سے تمہیں کل کرنی چاہیے تھی۔ کہا کیا ہوا؟ بیٹی تو آج فوت ہوئی ہے آپ کی۔ کہا کہ نہیں، اس سے بڑا نقصان میرا ہوا ہے کہ میری نماز رہ گئی تھی، میں باجماعت نماز نہیں پڑھ سکا۔ اس پر تو کسی بندے نے آ کے میرے ساتھ تعزیت نہیں کی کہ آپ کے اہل و عیال تباہ ہو گئے، آپ کا مال تباہ ہو گیا ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکے جماعت کے ساتھ، ہم آپ سے تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ یہ کیا تھی؟ فکر تھی ان کو صرف اس بات کی کہ وہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو وہ اپنے لیے حجت سمجھتے تھے، دلیل سمجھتے تھے، اور آپ کے فرامین کو وہی اہمیت دیتے تھے جو قرآن کریم کو اہمیت دیتے تھے۔ تو نماز کسی بھی کیفیت میں نہیں چھوڑنی چاہیے، چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر کے اندر ہو، کسی بھی کیفیت میں ہے، بیماری کے اندر ہیں، خوشی کے اندر ہیں، غمی کے اندر ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ تعلق مسلمان کا ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کے نزدیک سب سے جو محبوب ترین چیز ہے اور جس کو آپ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے وہ یہی نماز ہے۔ اور نماز پڑھنے والا، اس کا انجام، اس کے فضائل قرآن اور حدیث کے اندر بھرے پڑے ہیں، لیکن جو نہیں پڑھتا اس کا حشر کس کے ساتھ ہے؟ قارون کے ساتھ ہے، فرعون کے ساتھ ہے، ابی بن خلف کے ساتھ ہے، یعنی بڑے بڑے کفار کے ساتھ اس کا حشر ہوگا کل قیامت کے دن۔ اللہ رب العالمین اس کو اٹھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یا تو انسان کو مال رکاوٹ بنے گا، جیسے قارون کو اس کا خزانہ رکاوٹ بنا تھا تو قارون کے ساتھ چلا جائے گا، یا سلطنت حکومت آئے گی، اقتدار ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ نماز کی طرف نہیں آ رہا، اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آ رہا، فرعون کے ساتھ چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ چیز رکھی ہے، اور یہ اس چیز کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جہنم میں جانے کے بعد سب سے پہلے سوال کا جواب یہی دیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں با جماعت نماز کا اہتمام کرنے والا پکا نمازی، جس طرح ہم نے نماز یعنی رمضان المبارک کے اندر کوشش کی، اہتمام کیا کہ با جماعت نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ اسی طرح باقی ایام کے اندر، باقی دنوں کے اندر، باقی مہینوں کے اندر رب العالمین ہمیں اسی طرح نماز کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ فکر جب یاد رکھیے ہمیں لاحق ہو گئی کہ میں نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، یہ فکر جب لاحق ہو گئی تو آپ پھر کبھی بھی نماز چھوڑنے والے نہیں ہوں گے۔ اور یہ فکر انسان کو یاد رکھیے، یہ فکر انسان کو کیا ہے؟ پورا دن نماز کے اندر رکھتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، جیسے ابھی آپ جمعے کی پڑھیں گے، جمعے کے بعد آپ کہتے ہیں میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے باجماعت، ارادہ کیا، نیت کی کہ میں نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ آ کے پڑھنی ہے۔ اب ظہر پڑھ کے، جمعہ پڑھ کے آپ گھر چلے گئے، آپ اپنے کام کاج کے اندر لگے ہوئے ہیں، 2-3 گھنٹے آپ نے گزارے، عصر کی اذان ہوتی پھر آ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فذالکم الرباط، یہ پہرا ہے، اور یہ پورا وقت اس انسان کا کس کے اندر ہے؟ نماز کے اندر ہے۔ گھر سے بندہ وضو کر کے نکلتا ہے، اب غور کریں یہاں پر، گھر سے وضو کر کے آ رہا ہے، ہر قدم کے اوپر اللہ رب العالمین اس کے درجے کو بلند کر رہے ہیں، اس کے گناہ کو اللہ رب العالمین مٹا رہے، اور یہ اس کا عمل گھر سے ہی شروع ہو گیا نماز کی حالت میں، کہ وہ بندہ نماز کی حالت میں پھر یہاں پر بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، 10 منٹ 15 منٹ انتظار کیا، وہ بندہ اس کیفیت میں بھی یعنی 1 منٹ بھی اللہ رب العالمین اس کا ضائع نہیں کر رہے۔ اور
اللہ رب العالمین کے ہم مہمان ہوتے ہیں۔ میزبانی دنیا کے اندر کوئی کسی کی نہیں کر سکتا، وہ نہ حق ادا کر سکتا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی میزبان ثابت ہو سکتا ہے؟ اور میزبانی اللہ کی کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، اللہ رب العالمین کی طرف سے جنتوں کے اندر مہمان نوازی ہے۔ یہ اللہ کی مہمان نوازی سمجھ کر ہمیں آنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے مہمان بننے ہیں، اللہ ہمارا میزبان ہے۔ تو جب یہ چیزیں، وہ فضائل، وہ مناقب، وہ اہمیتیں ہم سامنے رکھیں گے کہ نماز پڑھنے سے ہمیں کیا کیا حاصل ہو رہا ہے اور کن کن چیزوں سے ہم نکل رہے ہیں، یقیناً ہمارے دلوں کے اندر پھر شوق بھی پیدا ہوگا، جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ پھر جو شیطان تھوڑی بہت ہمارے اندر سستی کوتاہی کرواتا ہے، غفلت کرواتا ہے، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔